السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اینڈ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رابرٹ فروسٹ کی ایک امپورٹنٹ پوئم جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے جی مینڈنگ وال۔ مینڈنگ کہتے ہیں دا ایکٹ آف ریپیئرنگ، یعنی ریپیئرنگ سم تھنگ، کسی چیز کو مطلب مرمت کرنا، ریپیئر کرنا، دوبارہ بنانا۔ اس کا ٹیکسٹ جو ہے کمپلیٹ ٹیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں۔ سم تھنگ دیر از دیٹ ڈزنٹ لو اے وال دیٹ سینڈ دا فروزن گراؤنڈ سویلو انڈر اٹ۔ سویلو کہتے ہیں پھولنا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں کا دیوار کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دیوار جو ہے وہ گر جاتی ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ سائڈوں پہ ڈھیر لگا دیتی ہے۔ سویلو انڈر اٹ کا یہی میننگ ہے۔ اینڈ اسپلز دا اپر بولڈر ان دا سن۔ اسپلز کہتے ہیں بہنا، گرنا۔ اپر حصہ جو ہوتا ہے، بولڈر کہتے ہیں گول نما پتھر کو، یعنی اوپر والے جو پتھر ہوتے ہیں دیوار کے وہ گر جاتے ہیں نیچے کی طرف۔ اینڈ میک گیپس ایون ٹو کین پاس ابریسٹ، یعنی اتنی گیپ بن جاتا ہے کہ دو چیزیں اکٹھے وہاں سے گزر سکتی ہیں۔ دا ورک آف ہنٹرز از این ادر تھنگ، یعنی شکاریوں کا وہاں ایک اور کام ہے، مطلب شکاری بھی اس چیز کا سبب بنتے ہیں دیوار کو توڑنے کا۔ آئی ہیو کم آفٹر دیم اینڈ میڈ ریپیئر، یعنی ان کے بعد میں آتا ہوں اور اس کو ریپیئر کرتا ہوں۔ ویئر دے ہیو لیفٹ ناٹ ون اسٹون آن اے اسٹون، جہاں پر وہ ایک پتھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بٹ دے وڈ ہیو دا ریبٹ آؤٹ آف ہائڈنگ، یعنی وہاں پر ریبٹس ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، اور شکاری ہاؤنڈ جو ہوتے ہیں، ڈاگز جو ہوتے ہیں یا شکاری لوگ، وہ ان کو شکار کے لیے آتے ہیں، جو یعنی سبب بنتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کا۔ ٹو پلیز دا یلپنگ ڈاگز دا گیپس آئی مین۔ یلپنگ ڈاگز کہتے ہیں شکاری کتوں کو، یعنی ان ڈاگز کو۔ اور یہ یلپنگ جو کائنڈ ہے، قسم ہے، یہ آرمینین ایک ویلیج ہے، وہاں کے قسم کے ڈاگز ہوتے ہیں یہ۔ نو ون ہیز سین دیم میڈ اور ہیئرڈ دیم میڈ، یعنی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا یا سن رہا ہوتا کہ کوئی اس دیوار کو بنا رہا ہے۔ بٹ ایٹ اسپرنگ مینڈنگ ٹائم وی فائنڈ دیم دیئر۔ وہ کہتا ہے جب اسپرنگ کا ٹائم ہوتا ہے، موسم بہار کا، تو ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں تو ہم وہاں ان کو پاتے ہیں۔ آئی لیٹ مائی نیبرز نو بیانڈ دا ہل اینڈ آن اے ڈے وی میٹ ٹو واک دا لائن۔ وہ کہتا ہے میں اپنے نیبرز کو ملتا ہوں پہاڑیوں کے ساتھ جب دیوار بناتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی لائن پر اکٹھے چلتے ہیں۔ اینڈ سیٹ دا وال بٹوین اس ونس اگین، اور دوبارہ اپنے درمیان وہ دیوار بنا دیتے ہیں۔ وی کیپ دا وال بٹوین اس ایز وی گو، یعنی جیسا کہ ہم چلتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، تو ہم نے اس دیوار کو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں۔ ٹو ایچ دا بولڈرز دیٹ ہیو فالن ٹو ایچ، یعنی دونوں سائڈوں سے جو وہ پتھر گرتے ہیں، ہم دونوں سائڈوں سے اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ اینڈ سم آر لووز اینڈ سم سو نیئرلی بالز۔ اور لووز کہتے ہیں یعنی بیکار پتھروں کو جن کی کوئی شیپ نہ ہو، اور کچھ بالکل گول ہوتے ہیں، بال نما ہوتے ہیں۔ وی ہیو ٹو یوز اے اسپیل ٹو میک دیم بیلنس۔ اسپیل کہتے ہیں باری باری کام کرنا یا ایک دوسرے کو تھما دینا، یعنی وہ چیز دے دینا، پتھر وغیرہ جو ہیں۔ اسٹے ویئر یو آر انٹل آور بیکس آر ٹرنڈ، ہم جب تک واپس نہیں آتے وہاں اسٹے کرتے ہیں اور اس کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں لائن نمبر 20 سے۔ وی ویئر آور فنگرز رف ود ہینڈلنگ دیم، یعنی ان چیزوں کو ہینڈل کرنے میں، پکڑنے میں، اٹھانے میں، ان پتھروں کو ہمارے فنگر جو ہوتی ہیں وہ رگڑ کھاتی ہیں، رف ہو جاتی ہیں، کھردری ہو جاتی ہیں۔ اور جسٹ این ادر کائنڈ آف آؤٹ ڈور گیم، یہ بھی وہ کہتے ہیں ایک ہمارے لیے انجوائمنٹ ہے، آؤٹ ڈور گیم ہے، یعنی باہر کی ایکٹیویٹی ہے۔ ون آن اے سائڈ اٹ کمز ٹو لٹل مور، یعنی اس سے کچھ بہتر، کچھ زیادہ۔ دیر ور اٹ از وی ڈو ناٹ نیڈ دا وال، وہ کہتے ہیں ایک چیز ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ویسے دیوار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہی از آل پائن اینڈ آئی ایم ایپل آرچرڈ، وہ کہتے ہیں اس کے سارے پائن کے درخت ہیں، صنوبر کے درخت ہیں، اور میرے ایپل آرچرڈ، آرچرڈ کہتے ہیں باغیچے کو، کہتے ہیں میرے سیبوں کا باغ ہے۔ مائی ایپل ٹریز ول نیور گیٹ اکراس، میرے درخت جو ہیں کبھی بھی اس کے ایریے میں نہیں گئے، یعنی ان کی شاخیں، ٹہنیں جو ہیں وہ اتنی لمبی زیادہ نہیں ہوئی کہ وہ کراس کر جائیں باؤنڈری کو۔ اینڈ ایٹ دا کونز انڈر ہز پائنز آئی ٹیل ہم، کونز کہتے ہیں تکونی شکل کے کوئی میوہ جات کو، وہ کہتے ہیں ان کے پائنز میں بیٹھ کر کبھی کونز وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں کھائیں۔ ہی اونلی سیز گڈ فینسز میک گڈ نیبرز، وہ یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اچھی فینسز جو ہوتی ہیں، فینس کہتے ہیں کسی باڑ کو، رکاوٹ کو، دیوار کو، وہ ایک اچھے ہمسائے کی علامت ہیں۔ اسپرنگ از دا مسچیف
in me and I wonder. وہ کہتے ہیں اسپرنگ کا موسم جو ہے میرے لیے یہ ایک مسچیو ہے، ایک خرابی ہے، یعنی وہ نیچر کی بات کر رہا ہے کہ میرے اندر جو ہی اسپرنگ آتا ہے یہ کریٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ میں اس دیوار کو دوبارہ ریپیئر کروں. if I could put a notion in his head، اگر میرے وہم و خیال میں کوئی علامت آ جائے why do they make good neighbors isn't it، وہ کہتا ہے کیوں ہمیں ان گڈ نیبرز کی ضرورت ہے، کہ ہم پہلے اچھے نیبرز نہیں ہیں. where were our cows، جہاں پر گائیں وغیرہ ہیں but here there are no cows، لیکن یہاں پر کوئی گائے نہیں ہے جو ہمارے درختوں کو، ہمارے آرچرڈ کو خراب کرے. پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم دیوار بنا دیتے ہیں. before I built a wall I would ask to know، کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں what I was walling in or walling out، یعنی ہم دیوار کے اندر اور باہر کیا کریں گے. and to whom I was like to give offense، اور کس کو میں ناراض کرنے جا رہا ہوں، یعنی یہ دیوار بنا کر. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے جی ہمارا 35 لائن نمبر ہے سم تھنگ دیر از دیٹ ڈزنٹ لو اے وال. پھر وہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم اس چیز سے پیار کرتے ہیں کہ کوئی دیوار ہو، لیکن پھر بھی ہم بنا رہے ہیں. دیٹ وانٹس اٹ ڈاؤن آئی کوڈ سے ایلز ٹو ہم. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی روح، ایلز کہتے ہیں پری کو، روح کو، کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں. بٹ اٹس ناٹ ایلز ایگزیکٹلی اینڈ آئی وڈ رادر. وہ کہتے ہیں یہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی پری وغیرہ نہیں ہے. ہی سیڈ اٹ فار ہم سیلف آئی سی ایم دیئر. وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں بعد میں یہ چیز دیکھ لوں گا. برنگنگ اے اسٹون گراسپڈ فرملی بائی دا ٹاپ، وہ یعنی ٹاپ کے اوپر دیوار کی وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے پتھر کو اوپر رکھتا ہے. ان ایچ ہینڈ لائک آن اولڈ اسٹون سیوج آرمڈ. سیوج آرمڈ کہتے ہیں جیسے وحشی کوئی اسلحہ ہوتا ہے یا فورسز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح ہم ان پتھروں کو بنا رہے تھے. ہی مووز ان ڈارکنیس ایز اٹ سیمز ٹو می، یعنی وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے جو ہی وہ مجھے دیکھتا ہے. ناٹ آف ووڈز اونلی اینڈ دا شیڈ آف ٹریز، صرف جنگل یا ان سایہ درختوں میں نہیں. ہی ول ناٹ گو بیہائنڈ ہز فادر سینگ، وہ اپنے باپ کی مطلب سینگ کے پیچھے نہیں دوڑتا. سینگ کہتے ہیں پروورب کو، کہاوت کو، میکسم کو، کوٹ کو. اینڈ ہی لائکس ہیونگ تھاٹ آف اٹ سو ویل، اور اس کے پاس ایسی سوچ یعنی ہونی چاہیے، اس کو لائک کرتا ہے. ہی سیز اگین، وہ دوبارہ کہتا ہے گڈ فینسز میک گڈ نیبرز، یعنی اچھی دیواریں جو ہیں وہ اچھے ہمسائے کو شو کرتی ہیں، اس وجہ سے دیوار کا ہونا لازمی ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد مینڈنگ وال کی پیرافریزنگ ہے لائن ٹو لائن، یعنی 1 سے 4 لائن تک ہے اور 5 سے 11 تک ہے، 12 سے 19 تک ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینی ہے، کیونکہ یہ پیرافریزنگ اگر آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے جسٹ، تو آپ سمری اور اس کی انالیسس جو ہے وہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 20 سے 27 نمبر تک بھی اویلیبل ہے اور 28 سے 34 لائن تک بھی. اور اسی طرح ٹوٹل لائنز جو ہیں اس کی 45 لائنز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. انٹروڈکشن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی مینڈنگ وال پوئم جو ہے یہ رابرٹ فراسٹ کے سیکنڈ کلیکشن میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کلیکشن کا نام ہے نارتھ آف بوسٹن. نارتھ آف بوسٹن میں یہ پبلش ہوئے 1914 میں، یعنی 1914 میں اس کو وہ پبلش کرتا ہے. یہ نیریٹو پوئم ہے، وہ خود رائٹر جو ہے خود اس کو نیریٹ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے وہ اپنے درمیان اور اپنے نیبرز کے درمیان. اوکے جی، گڈ لک، اللہ حافظ.